حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مرض کے درمیان جس سے آپ صحت یاب نہ ہو سکے فرمایا، اللہ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے، روز قیامت 3 طرح کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کریں گے، انہیں گناہوں سے پاک نہیں کریں گے، ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے بھی نہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وہ 3 لوگ یہ ہیں: بوڑھا زناکار، جھوٹا بادشاہ اور متکبر فقیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخل سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو بخل ہی نے ہلاک کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مومنوں میں سے کامل ترین وہ ہیں جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو، اور تم میں سے اچھے وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے اچھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والے ہیں، نرمی کو پسند کرتے ہیں، نرمی اختیار کرنے سے وہ کچھ دیتے ہیں جو ہٹ دھرمی کی صورت میں نہیں دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اسے یرحمک اللہ کہو، لیکن اگر وہ الحمدللہ نہ کہے تو اسے یرحمک اللہ بھی نہ کہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے متعلق پوچھ گچھ ہوگی۔ حکمران وقت اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے اور اس سے رعایا کے متعلق باز پرس ہوگی۔ ہر شخص اپنے بیوی بچوں کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے خاوند کے گھر کی ذمہ دار ہے اور اس سے اس ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا۔ نوکر اپنے مالک کے مال کا نگران ہے، اس سے اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے میری اطاعت کی وہ ضرور جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے تو جنت میں جانے سے ہی انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا جو حقیقتاً اس میں سے نہیں تو وہ طریقہ مردود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی خیر و بھلائی کے کام کی طرف رہنمائی کی اسے نیکی کرنے والے کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ نے درمیانی اور شہادت والی انگلی کو ملا کر بتایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے غریب لوگوں میں تلاش کرو کیونکہ میں انہی میں ہوتا ہوں۔ بلا شبہ تمہیں اپنے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے اور دشمن کے خلاف تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی متاع نیک عورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اس حال میں فوت ہوئی کہ اس کا خاوند اس سے راضی تھا تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگی۔